اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں اگر آپ شیر کے بچے دیکھیں، اللہ ان کا اگر آپ کو وٹنس ہو آپ کی ڈریم کے اندر، تو اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، کیا تعویل ہے، کیا تعبیر ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خاتون ہیں، ڈپینڈز کہ آپ مرد ہیں۔ اگر آپ خاتون ہیں تو اس کی تھوڑی سی ڈفرنس ریولیشن ہے، اور اگر آپ مرد ہیں تو اس کی تھوڑی سی ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن ہے۔ اگر آپ خاتون ہیں، آپ نے خواب میں شیر کے بچے دیکھے ہیں اور آپ انمیرڈ ہیں، تو یہ سیدھا سیدھا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ٹائم آف فریم اس وقت آئیڈیل ہے، نہایت بہترین ہے آپ کے نکاح کے لیے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے ایک بہترین نکاح آپ کے گرد ہے۔ یہ آپ کے بہترین شادی کرنے کا ٹائم فریم ہے۔ اگر آپ کی اس ٹائم فریم میں شادی ہو جائے گی تو اللہ پاک آپ سے ایک ایسی نسل کی ابتدا کرے گا جو کہ لیڈ کرے گی، اور لوگ ان کو دیکھ کر فالو کریں گے، اور ان کی مثال دی جائے گی، خواہ وہ دنیا میں کسی شعبہ ہائے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ایکٹر بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایکٹریسز بھی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ وہ آرم فورسز میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ پولیٹیکل کوئی شخصیت کا کوئی این جی او، کوئی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جو ان کی شخصیت کے ساتھ آپ کی شہرت کو آویزہ کرے گا اور آپ کو بحیثیت ماں باپ سگنیفائی کرے گا۔ وہ زندگی میں کوئی ایسا کام سر انجام دیں گے کہ ان کی شہرت آپ کی شہرت کا سبب بنے گا۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے اور آپ خاتون ہیں اور میرڈ ہیں کہ شیر کے بچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کو مزید اولاد کا اشارہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ تمہارے جو پچھلے بچے ہیں وہ بھی، اور جو آنے والا بچہ یا بچی ہے وہ بھی قیادت کریں گے، اور ان سے کوئی ایسا کام سر انجام پائے گا جس سے ان کا شہرہ ہوگا۔ اچھا، اگر آپ نے انمیرڈ ہیں اور خواب میں شیر کا بچہ بلیک دیکھ لیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں کوئی ایک ایسا شخص ہوگا یا ایک ایسی لڑکی ہوگی جو کہ نہایت مکار، نہایت چلاک، اور ایسی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی بدنامی کا سبب ہوگا۔ یہ خواب آتا ہی اسی لیے ہے کہ آپ کو اس طرف توجہ دلا سکے، آپ اپنی تربیت میں ایسے ٹولز کو چوز کر سکیں تاکہ ایسی نوبت نہ آ پہنچے۔ خواب آیا ہی اسی لیے تاکہ آپ کو ایک بہتر راستہ ایگزٹ کا پرووائڈ کیا جا سکے۔ اب اگر دیکھیں گے ہم کہ اگر خواب دیکھنے والا مرد ہے اور اس نے خواب میں یہ دیکھ لیا، اگر آپ انمیرڈ مرد ہیں، لڑکے ہیں، اور آپ نے خواب میں لائن کپس دیکھیں، تو اس کے معنی یہ ہیں سب سے پہلے کہ یہ آپ کی شادی کا آئیڈیل مومنٹ ہے، اور آپ کو اسی وقت میں اپنی شادی کر لینی چاہیے۔ اور خواب یہ بھی کہتا ہے کہ تم جس فکر سے اس وقت گزر رہے ہو، جو بھی معاشی یا جو بھی آپ کی ڈپریشن، انگزائٹی کا لیول ہے، اس کا ریزولوشن اللہ پاک نے اسی صورت میں دیا ہے کہ وہ تمہارے شادی کرنے کی وجہ سے ریزولوشن میں پہنچ جائے گا۔ مرد ہو، لڑکے ہیں آپ، اور آپ انمیرڈ ہیں، اور آپ خواب میں لائن کپس دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو بہت پہلے ہی یہ بتا دی گئی ہے بات کہ تمہاری اولاد میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو حکمرانی لیول تک جائے گا، یعنی اس لیول تک جائے گا کہ لوگ اس کے حکم کو فالو کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی بات سننا، اس کو آبزرو کرنا، اور اس کی آئیڈیولوجکس میں اپنی زندگی کو کنورٹ کرنا پسند کریں گے۔ اب ہم سنیں گے کہ اگر آپ میرڈ ہیں اور مرد ہیں، لڑکے ہیں، اور آپ نے خواب میں لائن کپ دیکھیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں اس بات کا اشارہ ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت میں جو نیگلیجنس کر رہے ہو، اللہ پاک نے انہیں کچھ ایسی بلیسنگز سے نوازا ہے کہ اگر تم ان کی تربیت کرو تو یہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جو ان کی مثال دی جائے۔ خواب میں
لائن کپ کا دیکھنا صرف ایک طرح سے ہی معیوب بات ہے، جو کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ اگر وہ بلیک ہو اور لائن کپ بلیک ہو، سیاہ ہو، اس صورت میں۔ باقی اگر آپ بچے دیکھیں لائن کپ کے اور قریب میں لائنس کو نہ دیکھیں یا لائن کو نہ دیکھیں، بس صرف یہ ایک کنسرننگ بات ہے۔ یہ میں بتاؤں گا تو لوگ اتنے جو خوش ہو رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، لیکن اتنا ہنٹ ضرور دیتا ہوں کہ بہتر ہے کہ جب آپ لائن کپ دیکھیں تو آبزرو کریں، ٹھنڈے دل سے، دماغ سے تلاش کریں رات کی ڈریم کو کہ اس میں لائن یا لائنس کا نزدیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ نزدیک ہیں تو آپ تو ان کی خوشیاں، ان کا یہ مقام آتا دیکھ لیں گے، لیکن اگر وہ نزدیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا تو وہ آپ سے دور ہوں گے جہاں بھی ہوں گے، یا آپ اس وقت موجود نہیں ہوں گے۔ دربار امام زادہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ظہور امام زمانہ بخش دے، بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتہ ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غادی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں۔ اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے، پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔